بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح میری آنکھ ایک عجیب شور سے کھلی۔ سردی کی رات تھی اور لحاف چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، مگر دروازے کے باہر بڑھتی آوازوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے شال اوڑھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہجوم کھڑا تھا۔ سب کی نظر نیچے کسی چیز پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک چھوٹی بچی سرخ کپڑے میں لپٹی فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ ایک عورت بولی، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے، رات کے اندھیرے میں یہاں چھوڑ گئی۔ دوسرے نے کہا، عاشق مشوقی میں منہ کالا کر کے ناجائز اولاد کو مسجد کے مولوی کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسے کچرے میں پھینک دینا چاہیے، اس گندگی کو پالتے رہے تو یہ دن پھر آئیں گے۔ میں نے چپ کر کے بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ بہت کمزور تھی، لرزتی ہوئی سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے سب کو واپس جانے کا کہا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میرا شوہر مولوی قاسم اس وقت لاہور میں کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا جب وہ آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، لیکن دل کے کسی کونے میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس بچی کو قبول نہیں کریں گے۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر میرے نصیب میں اولاد نہیں تھی۔ ہر علاج آزمایا، ہر دعا مانگی، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا۔ اس بچی کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی محبت جاگی۔ ایسا لگا کہ جیسے برسوں سے خالی آنگن میں خوشبو اتر آئی ہو۔ اگلے دن 3 دن میں نے اس بچی کی پرورش ایسے کی جیسے وہ میری اپنی اولاد ہو۔ چوتھے دن مولوی صاحب لاہور سے واپس آئے۔ جیسے گھر میں قدم رکھا اور بچی کو دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، صبح دروازے پر ملی تھی، بہت بیمار تھی، مجھے لگا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ غصے سے بولے، تمہیں کیا حق ہے بنا پوچھے کسی گناہ کو گھر میں لانے کا؟ اپنی اولاد تو کوئی ایسے نہیں چھوڑتا۔ میں نے جواب دیا، آپ اللہ کے بندے ہیں، اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے نظریں پھیر لی اور بولے، یہ بچی یہاں ایک دن بھی نہیں رکے گی۔ میں چپ ہو گئی۔ رات دیر تک میں بچی کو سینے سے لگائے سوچتی رہی کہ اگر میں بھی سب کی طرح اسے ٹھکرا دیتی تو کیا رب مجھ سے خوش ہوتا؟ دل نے گواہی دی کہ میں نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ اب کی بار مولوی صاحب کہنے لگے کہ اسے کسی یتیم خانے چھوڑ آؤ، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، یہ اب میری ذمہ داری ہے، اللہ نے دیا ہے اللہ ہی رکھے گا۔ وہ ناراض ہو گئے۔ کئی دن تک تو مجھ سے بات نہیں کی، لیکن میں نے بچی کو چھوڑا نہیں۔ اس کا نام میں نے مہنور رکھا اور روز اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ محلے والے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، لیکن میں نے ان کی طرف کان دھرنا چھوڑ دیا۔ بچی راتوں کو روتی تو مولوی صاحب چڑ جاتے۔ کئی بار مجھے ڈانٹا، مگر میں چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ جس دن یہ بچی میرے دل سے نکل گئی، وہ دن میری روح کا زوال ہوگا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ بچی اب کچھ بہتر ہو گئی تھی، چہرے پر روشنی آ گئی تھی۔ میری دنیا بدل چکی تھی۔ ہر چیز جیسے اسی منی جان کے گرد گھومنے لگی۔ ایک روز مسجد سے آنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، محلے کے لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، اسے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا، آپ کو اگر اللہ کی رضا منظور نہیں تو کم از کم میری رضا کا لحاظ کریں۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ میں نے چپ چاپ بچی کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سلوائے، جھولا بنایا اور ہر روز اسے قرآن سنایا۔ وہ جب مجھے دیکھ کر مسکراتی تو ایسا لگتا کہ جیسے ساری دنیا میرے قدموں میں رکھ دی گئی ہو۔ ایک رات بچی نے زیادہ رونا شروع کر دیا، شاید پیٹ میں درد تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر جھولا جھلانے لگی۔ اس لمحے مولوی صاحب کمرے سے نکلے اور غصے سے بولے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ محلے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ایک گناہ کو پال رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر یہ گناہ ہے تو کیا اللہ اس کے لیے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا؟ آپ دین کی باتیں بڑی کرتے ہیں، کیا دین میں یتیم پر شفقت کا اجر نہیں بتایا گیا؟ مولوی صاحب چپ رہے، مگر ان کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد وہ گھر سے چلے گئے اور دوپہر تک واپس نہ لوٹے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں، شاید ان کے دل میں کہیں کوئی نرم گوشہ بھی جاگ رہا تھا، مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران میری سہیلی نائلہ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کتنے سالوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب میں نے مہنور کی بات کی تو جذباتی ہو گئی، کہنے لگی، اللہ کا کرم ہے تم پر جو تجھے اس بہانے ماں بنا دیا۔ اس نے بچی کے لیے ایک ننھی فراک تحفے میں دی اور کہا، ماں بننے کے لیے صرف جنم دینا شرط نہیں ہوتا۔ اس دن میرے دل کو تسلی ملی۔ رات کو مولوی صاحب واپس آئے، ان کے ہاتھ میں مسجد کی کچھ کتابیں تھیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کھانا رکھا مگر وہ نہ نکلے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، مگر وہ اسے ماننے سے انکاری ہیں۔ اگلے دن صبح انہوں نے کہا کہ وہ مہنور کے لیے کوئی اور انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو کسی دن اللہ آپ کو وہ نشانیاں ضرور دکھا دے گا
جو آپ کے دل کو بدل دیں گی۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن میں نے مسجد کے امام قاری صاحب کو گھر بلایا، انہیں ساری صورتحال بتائی۔ قاری صاحب نے نرمی سے کہا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے آزمائش بھی ہو سکتے اور انعام بھی۔ حضرت علی کا قول ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ جنت میں چمکتے ہیں۔ مولوی صاحب سر جھکائے سنتے رہے مگر کچھ نہ بولے۔ چند دنوں بعد مہنور کو بخار ہو گیا۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا جسم کمزور ہے، خیال بہت رکھنا ہوگا۔ میں دن رات اس کی ذمہ دار بنی رہی۔ مولوی صاحب نے بھی دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی۔ رات کو کھانے پر پہلی بار پوچھا، کیسی ہے مہنور؟ میں نے کہا بہتر ہے، مگر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی مکمل قبولیت نہیں تھی۔ ایک دن مسجد کی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مولوی صاحب کے لیے اعزازیہ بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ ساتھ ایک نمازی نے بتایا کہ مسجد والوں نے ایک پلاٹ خریدا ہے جس پر مولوی صاحب کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ یہ سن کر مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ جب وہ گھر آئے تو پہلی بار چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے بہت فضل کیا، مسجد والوں نے خدمت کے بدلے مکان دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا، یہ بچی ہمارے لیے برکت ہے۔ انہوں نے نظریں چرائیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ سچائی کبھی کبھی انسان کے سامنے ہوتی ہے مگر وہ اپنی انا کے اندھے پن سے اسے دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مہینہ بھر میں مولوی صاحب کی سختی کچھ کم ہونے لگی۔ وہ کبھی کبھار بچی کو دور سے دیکھ لیتے لیکن پاس آنے کی ہمت نہ کرتے۔ ایک دن کمیٹی کے پیسے نکلنے کی خبر سن کر دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آئی تھی۔ کئی مہینوں سے کمیٹی ڈال رہی تھی لیکن ہر بار کسی اور کا نمبر نکل آتا، جیسے نصیب بھی مجھ سے منہ چڑھا رہا ہو۔ اس بار جب نام میرا نکلا تو لگا جیسے اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہو۔ 5 لاکھ کی رقم ہاتھ آئی تو سب سے پہلے خیال مہنور کے لیے آیا۔ اس کے لیے دوائی، کپڑے اور کچھ ضروریات جو ابھی تک ایک طرف رکھی تھی میں نے سب مکمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی روز مولوی صاحب بھی مسجد سے لوٹے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ خوشی کیسی ہے؟ وہ بولے مسجد والوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کرائے کے مکان میں نہیں رہیں گے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ذاتی مکان تعمیر کرے۔ مسجد کے قریب ایک پلاٹ خریدا گیا ہے، یہ میری خدمت کا صلہ ہے۔ میں چپ رہی لیکن دل میں ایک آواز تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب مہنور کی برکت ہے، لیکن اس کی موجودگی نے گھر کے سناٹے میں جیسے رنگ بھر دیے تھے۔ میں ہر روز اس کے ساتھ گزارتی۔ جب وہ رات کو روتی تو میں اس کو لوریاں دیتی اور وہ میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ کمیٹی کے پیسوں سے میں نے مہنور کے لیے کچھ گرم کپڑے بنوائے، اس کی دوائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا لاکر رکھا تاکہ وقت پر سب میسر ہو۔ وہ مجھے ان پیسوں میں اپنی ضروریات سے زیادہ اس بچی کا حق نظر آتا۔ میں ایک دن مسجد کی کمیٹی کے صدر نے مولوی صاحب کو بلایا اور زمین کے کاغذات ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ مولوی صاحب گھر آ کر خاموشی سے بیٹھ کے میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں نمی ہے۔ پوچھا تو بولے اللہ کی رحمت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ مسجد والوں نے صرف خدمت دے کر ہمیں عزت دی لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کتنا بوجھ ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر وہ محسوس ہو رہا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، انکار کرنا ضد ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کچھ لمبے خاموش رہے، پھر کہا، تمہاری ضد نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا۔ اگر میں ہوتا تو شاید کب کا مہنور کو کہیں چھوڑ آتا۔ تم نے ایسے گناہ کو گھر میں رکھا جسے میں برداشت نہیں کر سکا، لیکن شاید وہی گناہ ہمارے لیے رحمت بن گیا۔ میں نے کہا، اگر یہ گناہ ہوتا تو اللہ ہماری جولی میں خوشیاں کیوں ڈالتا؟ مولوی صاحب بولے، نہیں، مگر میں نے محلے والوں کی نگاہ میں ہار ماننے کی جھلک دیکھی۔ مہینہ بھر مکان کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ مسجد والے ہر روز آ کر کام دیکھتے، مولوی صاحب کی دعائیں لیتے، میں بھی ان کے ساتھ برابر کھڑی ہوتی، لیکن دل میں وہی خاموش خوشی تھی کہ جس بچی کو یہ سب ناجائز کہہ رہے تھے اس کی برکت سے ہمارا گھر بن رہا ہے۔ محلے میں کچھ زبان ابھی بھی چل رہی تھی، لوگ کہتے، دیکھو کیسی کمیٹی نکلی اور مکان بھی مل گیا، ضرور کوئی خاص عمل کیا ہوگا۔ وہ بولتے تھے اور میں چپ رہتی کیونکہ سچائی کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت خود گواہی دیتا ہے۔ ایک دن مولوی صاحب کے پرانے شاگرد ملنے آئے اور مہنور کو دیکھ کر بولے، ماشاءاللہ بیٹی ہے۔ مولوی صاحب خود بولنے ہی والے تھے کہ میں نے کہہ دیا، ہاں ہماری بیٹی ہے۔ وہ حیران ہوئے لیکن خوشی سے دعا دے کر چلے گئے۔ اس شام مولوی صاحب نے کہا، تم نے آج پہلی بار سب کے سامنے کہا کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، جب تمہارے دل میں اپنی جگہ نہیں بنی تو مجھے لحاظ کیوں کرنا ہے؟ میرے دل میں وہ رہتی ہے اور بس وہی کافی ہے۔ مولوی صاحب نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، شاید تم ٹھیک ہو، شاید وہ واقعی ہمارے لیے خوش نصیب ہے۔ ان کی زبان سے یہ جملہ سن کر مجھے یقین ہو گیا
کہ میرا راستہ درست ہے، اگر اللہ چاہے تو گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے۔ اور اسی وقت دل میں دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے ماں بنایا اسی طرح میرے شوہر کے دل کو بھی باپ بنا دے۔ مولوی صاحب کی زبان پر گرچہ وہ چند نرم جملے آئے تھے جن سے مجھے امید بندی تھی، لیکن ان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ ماہنور کو دیکھنے سے کتراتے، اگر وہ قریب آتی تو وہ نظریں پھیر لیتے۔ میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں ماہنور کے دودھ کی بوتل تھمائی تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا، مجھے سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ میں خاموش رہی، کچھ کہنا بے فائدہ محسوس ہوا۔ ماہنور اب 5 ماہ کی ہو چکی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ لیتی تھی۔ جب میں لوریاں دیتی تو وہ آنکھیں بند کر کے سکون سے مسکرا دیتی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ مولوی صاحب اسے چپکے سے دیکھتے، مگر جیسے ہی میری نظر پڑتی فوراً رخ موڑ لیتے۔ ایک رات بچی کو ہلکا سا بخار ہو گیا، میں نے اسے گود میں لیا، ماتھا ٹھنڈا کیا۔ مولوی صاحب کمرے سے نکل کر دیکھ کر واپس چلے گئے۔ صبح میں دوا لینے گئی تو محلے کی ایک عورت نے کہا، مولوی صاحب کو اب تک یقین نہیں کہ یہ بچی گھر میں کیوں ہے۔ میں خاموشی سے سن کر واپس آئی اور مولوی صاحب سے کہا کہ لوگ اب بھی باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کو بوجھ لگتی ہے تو میں اس کے ساتھ کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ مولوی صاحب غصے میں بولے، دھمکی مت دو، یہ گھر تمہارا ہے، لیکن اس گناہ کی پوٹلی کو میرے فیصلوں پر اثر انداز مت ہونے دو۔ میں نے کہا، اگر یہ گناہ ہے تو پھر مکان، کمیٹی اور وظیفہ کس کے آنے کے بعد ملا؟ مولوی صاحب نے کہا، اللہ کا کرم ہے، کسی بچی کی وجہ سے نہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کا کرم بھی کسی وسیلے سے آتا ہے، تم نہ دیکھو، مگر میں اس کے وجود میں خدا کی رضا محسوس کرتی ہوں۔ وہ بچی سے بالکل کٹ گئے۔ ایک دن اس کے رونے پر بولے، اس کے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کرو۔ میں نے بچی کو سینے سے لگایا۔ مولوی صاحب اپنے شاگرد کی بیماری پر فکر مند ہو جاتے، مگر ماہنور کے لیے دل نرم نہ ہوتا۔ کہتی، یہ شاگرد ہے، نیک عمل میں ہے، اور یہ بچی نہ جانے کس بد کردار کا خون ہے۔ میں نے کہا، خون کا فیصلہ رب کرتا ہے، شاید رب آپ کے دل کو آزما ہے، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ ماہنور رینگنے لگی تو وہ اسے نظر انداز کرتے ایک شام اس نے ان کی ٹوپی پکڑ لی تو وہ فوراً کھینچ کر کہا، ہاتھ نہ لگاؤ اسے۔ محلے کے نمازی نے کہا، ماشاء اللہ، بیٹی لگتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے فوراً کہا، میری نہیں ہے۔ میں نے سوچا جسے یہ اپنا نہیں مانتے ایک دن وہی پہچان بنے گی۔ دن گزرتے گئے اور سختی بڑھتی گئی، میں ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران میرے جسم میں تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ پہلے نظر انداز کیا، مگر جب کیا ہونے لگی تو کلینک گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے بعد کہا، آپ حاملہ ہیں۔ میں حیران رہ گئی، برسوں سے بانجھ تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، اللہ چاہے تو بانجھ کو ماں بنا دیتا ہے۔ گھر آ کر ماہنور کو گود میں لیا، خوشی اور ڈر دونوں ساتھ تھے۔ شام کو مولوی صاحب کو بتایا تو وہ رو پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا شاید دل بدل جائے، مگر اگلے دن وہ ماہنور سے مزید کٹ گئے۔ ایک دن ماہنور ان کے کلین پر آ گئی تو غصے سے کہا، اسے مجھ سے دور رکھو، میں نہیں چاہتا یہ میرے بچے کے راستے میں آئے۔ میں نے کہا، یہ وہی بچی ہے جسے تم نے گود میں دیکھ کر جھڑکا تھا، مگر آج اپنے بچے کی وجہ سے اسے منحوس کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا، میں اپنی اولاد کے ساتھ کسی ناجائز کو نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا، تمہارا بچہ بھی اسی رحم سے پیدا ہوگا جسے تم نے گناہ کی کوکھ کہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، مگر تلخی بڑھ گئی۔ کپڑے، کھلونے الگ کروا دیے اور کہا کہ اس کا کمرہ الگ کرو۔ ایک دن وہ یتیم خانوں کی فہرست لائے کہ یہیں دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، جو بیٹی دے کر رب نے مجھے ماں بنایا ہے اسے دنیا کا کوئی ادارہ ماں نہیں بنا سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دونوں میں فرق نہیں آنے دوں گی۔ فجر کے بعد ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اب وقت ہے اس بچی کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ نئے گھر میں قدم رکھے۔ میں نے کہا، وہ صرف بچی نہیں، میری بیٹی ہے جسے میں نے اپنی گود میں لیا، پالا پوسا، راتوں کو جاگی، جس کے رونے پر میں تڑپی، وہ میرے وجود کا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، وہ تمہارا وہم ہے، اصل اولاد تو اب آنے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری توجہ ہمارے آنے والے بچے پر ہو۔ میں نے کہا، کیا رحم اور شفقت تقسیم ہوتی ہے؟ اگر میرے اندر ماں کا جذبہ جاگا ہے تو کیا وہ صرف ایک بچے تک محدود ہو؟ مولوی صاحب نے دسترخوان لپیٹ کر کہا، میں مزید بحث نہیں چاہتا، وہ بچی اس گھر سے جائے گی یا میں نے سنا اور چپ رہی۔ اگلے دن وہ مجھ سے بات نہ کرتے، ماہنور کو کمرے میں قید کر دیا۔ جب بھی وہ باہر نکلتی مولوی صاحب راستہ بدل لیتے یا پلٹ جاتے۔ میں حمل کی آخری سٹیج پر تھی، جسم بھاری تھا لیکن اصل بوجھ دل پر تھا۔ بچی اب رینگنے لگی تھی، میرے پیچھے آتی اماں کہنے لگتی۔ مولوی صاحب نے سن لیا تو غصے سے بولے، اسے اماں کہنا مت سکھاؤ، تم نے صرف اسے اٹھایا ہے، پیدا نہیں کیا۔ الفاظ ان کے تیر کی طرح لگے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ دلیل سے دل نہیں بدلتے، محبت کے لیے صبر چاہیے۔
ایک دن محلے کی عورت آئی اور کہنے لگی، مولوی صاحب کے مدرسے میں بات پھیل رہی ہے کہ وہ بچے کو گھر سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ سخت دل ہیں تو عام لوگ کس سے نرمی سیکھیں گے۔ میں نے مولوی صاحب سے ذکر کیا تو وہ بولے، لوگوں کو تم نے زبان دی ہے۔ میں نے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو تمہارے عمل میں دکھ رہا ہے وہی تو بول رہے ہیں۔ رات کو بچی کو سلا رہی تھی، وہ آئے اور بولے، آخری بار کہہ رہا ہوں، کل اس بچی کو ادارے میں چھوڑ آؤ، تمہاری حالت 2 بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے کہا، جسے میرا دل قبول کرے وہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ہے اور دونوں برابر ہوں گے۔ انہوں نے کہا، تم اپنی ضد کا انجام دیکھو گی۔ اگلے دن رکشہ منگوایا اور کہا چلو۔ میں نے مہنور کو سینے سے لگا کر کہا، میں اسے اجنبی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ بولے، پھر تم اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی۔ میں چپ چاپ بچی کو لپیٹا اور دروازے تک گئی، لیکن واپس آ کر کہا، جب دل میں شک ہوگا تب یہ قدم اٹھاؤں گی، ابھی تو یہ میری رحمت ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، پھر یاد رکھو، میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھوں گا۔ میں نے سسرالی رشتہ داروں سے مشورہ کیا۔ بڑی نند نے کہا، کسی اور کے بچے کو ماں بن کر پالنا نصیب والوں کا کام ہے، تمہاری عزت میری نظر میں اور بڑھ گئی ہے۔ ایک دن مہنور نے مولوی صاحب کو کھلونا دیا، انہوں نے کہا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ بچی ڈر کر میرے پاس آئی، میں نے اسے تھام لی اور دل میں کہا، جس دل میں اللہ کی امانت کے لیے جگہ نہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں طے کر چکی تھی کہ اپنی ممتا پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ان دنوں گھر کی صفائی کر رہی تھی، حمل آخری مہینے میں تھا، لیکن مہنور کو دیکھ کر ہمت آتی۔ مولوی شہر سے باہر گئے تو میں نے اسٹور صاف کرنے کا سوچا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھری میں وہی لال چادر نظر آئی جس میں مہنور لپٹی ملی تھی۔ چادر جھاڑی تو ایک پرچی گری، اس پر لکھا تھا، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن میری زندگی ختم ہو رہی ہے، کینسر آخری مرحلے پر ہے۔ میں نے یہ چادر اس امید سے رکھی ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ اگر یہ پرچی کبھی صوبیہ کے ہاتھ لگے تو بتا دینا کہ یہ بچی آپ کی دوسری بیوی کی آخری نشانی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور زمین گھومنے لگی۔ وہ بچی جسے میرے شوہر گناہ کہتے، ناجائز کا تانا دیتے، وہ ان کی اپنی سگی اولاد تھی۔ میں اسٹور میں دیر تک بیٹھی رہی، نہ رو سکی نہ بول سکی، جیسے اندر کی ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ میں نے وہ پرچی دوبارہ کھولی، تحریر دھندلی سی نظر آ رہی تھی، شاید آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مانور دوسرے کمرے میں کھیل رہی تھی، اس کی ہنسی کی آواز سن کر میرا دل جیسے مزید ٹوٹ گیا۔ وہ لمحہ بہت عجیب تھا کہ سچائی میرے سامنے تھی، لیکن خوشی اور دکھ ایک ساتھ دل میں اتر گئے۔ خوشی اس بات کی کہ وہ بچی کسی غیر کی نہیں بلکہ میرے اپنے شوہر کا خون ہے۔ دکھ اس بات کا کہ جسے وہ دن رات گناہ اور بوجھ کہتے رہے وہ ان کی اپنی اولاد نکلی۔ میں نے پرچی سینے سے لگا لی اور کچھ دیر فرش پر بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر الماری میں وہ پرچی اور چادر احتیاط سے رکھ دی۔ سوچا ابھی مولوی صاحب کو یہ سب نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کا غصہ اور انا دونوں ایک ساتھ بھڑک اٹھیں گے۔ شام کو واپس آئے تو میں نے عام دنوں کی طرح ان سے بات کی۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دوں، لیکن میں نے ضبط کیا۔ رات کو مہنور میرے پاس آ کر سو گئے اور میں اس کے ماتھے کو چومتی رہی۔ دل میں بار بار یہی دعا نکلتی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے یہ راز مجھ پر کھولا ہے اسی طرح اس کے باپ کے دل پر بھی کھول دے۔ اگلے دن میں نے مہنور کو نہلایا، صاف کپڑے پہنائے۔ مولوی صاحب ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ مہنور اپنے ننھے ننھے قدموں سے ان کے قریب گئی۔ وہ حسب عادت نظریں پھیرنے لگے، لیکن آج میں نے کہا، مہنور بابا کو سلام کرو۔ وہ رکی اور معصومیت سے بولی، بابا السلام علیکم۔ مولوی صاحب کا چہرہ جیسے ایک پل کے لیے جمسا گیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک لمحے کو حیرت اور بے چینی دونوں اترے، لیکن پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں جان گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ لفظ ان کے دل پر اثر ڈال گیا ہے، لیکن ابھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے طے کر لیا کہ میں مہنور کو اس کے باپ کا حق دلا کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی صبر کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلے دن مولوی صاحب مسجد کے کام سے گھر سے نکلے تو میں نے مہنور کو گود میں لے کر اسٹور سے وہ چادر اور پرچی نکالی۔ بار بار دل میں سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا میں یہ راز ان کے سامنے رکھ دوں یا وقت کا انتظار کروں۔ دل کہتا تھا ابھی بتا دو تاکہ ان کے دل کی نفرت ختم ہو جائے، مگر دماغ ڈراتا تھا کہ کہیں وہ اس سچ کو بھی ماننے سے انکار نہ کر دے۔ شام تک میں اندر ہی اندر اس کشمکش میں رہی۔ رات کو واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا رکھا، لیکن ان کا مزاج ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ مانور کھلونا لیے ان کے قریب گئی اور معصومیت سے بولی، بابا آؤ کھیلیں۔ مولوی صاحب کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، لیکن وہ چپ چاپ پلیٹ میں نوالا توڑنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ دل میں لڑ رہے ہیں، مگر ابھی ہارنے کو تیار نہیں۔
اگلے چند دنوں میں نے مہنور کو بار بار ان کے قریب جانے دیا، کبھی سلام کروایا، کبھی پانی کا گلاس دینے کو کہا۔ وہ انکار نہیں کرتے مگر بات بھی نہیں کرتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ مولوی صاحب گھر آئے تو مہنور نے بھاگ کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مولوی صاحب نیچے جھک کر اسے اٹھا تو نہ سکے مگر پیر بھی پیچھے نہ کھینچے۔ میں نے وہ منظر دیکھا تو دل میں امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ میں جانتی تھی کہ دیوار میں پہلا شگاف پڑ چکا ہے، بس اب صبر کا وقت ہے، کیونکہ کبھی کبھی سخت سے سخت دل بھی خاموشی میں پگھلنے لگتا ہے۔ اس رات میں نے طے کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مولوی صاحب کو سب کچھ بتا دوں۔ اگلے دن فجر کے بعد جب وہ وضو کر کے واپس آئے تو میں نے ان کے سامنے وہ لال چادر رکھی اور ساتھ وہ پرچی بھی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، یہ وہ دن ہے جب مہنور ہمارے دروازے پر آئی تھی، اس چادر میں لپٹی ہوئی، اور یہ پرچی اس چادر سے نکلی ہے۔ انہوں نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور پڑھتے ہی ان کا چہرہ بدلنے لگا، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر دوبارہ پرچی پڑھنے لگے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، یہ بچی آپ کی اپنا خون ہے، اس کی ماں آپ کی دوسری بیوی تھی جو کینسر کی آخری حالت میں تھی۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ کچھ بولے نہیں۔ انہوں نے چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگے۔ میں نے دیکھا وہ اندر سے ٹوٹ بھی رہے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں۔ مہنور اس وقت جاگ گئی تھی اور اپنی معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچانک مولوی صاحب رکے اور اس کے قریب گئے۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹنے لگی لیکن انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس لمحے میرے دل نے جیسے سجدہ شکر ادا کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ پہلا قدم ہے اور اللہ نے میری دعا سن لی ہے، مگر ان کے چہرے پر اب بھی ایک بوجھ تھا، جیسے وہ اپنے ماضی کے رویے پر خود کو معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مولوی صاحب، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر آتی ہی ضرور ہے، اور یہ بچی اسی رحمت کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب نے مہنور کو گود میں لیے کرسی پر بیٹھ کے۔ ان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے پہلی بار اسے دیکھ رہے ہوں۔ مہنور نے معصومیت سے ان کی داڑھی پکڑ لی تو وہ ایک لمحے کو مسکرا دیے لیکن فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے دل میں نرمی اتر چکی ہے مگر زبان ابھی بھی بوجھل ہے۔ میں نے چپ رہ کر انہیں وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے چند دن وہ زیادہ تر مہنور کو خاموشی سے دیکھتے رہتے، کبھی اس کی کھانے کی پلیٹ میرے ہاتھ سے لے لیتے، کبھی کھیلتے کھیلتے کھلونا اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے، مگر بولتے کم۔ ایک شام میں کچن میں کام کر رہی تھی، ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو مہنور مولوی صاحب کی گود میں بیٹھی تھی اور وہ اسے کہانی سنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد وہ آہستہ آہستہ مہنور کے ساتھ گھلنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود محلے کے چند لوگوں کے سامنے کہا، یہ میری بیٹی ہے، اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے۔ میں نے غلطی کی کہ دیر سے پہچانا، لیکن اب یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو اور میری دعاؤں کا چراغ پوری طرح سے جل اٹھا ہو۔ مولوی صاحب کے اعلان کے بعد محلے کے کئی لوگ جو پہلے چپ چاپ ہمیں دیکھتے تھے اب آ کر مہنور کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کچھ عورتیں دعائیں دیتی رہیں مگر چند زبانیں اب بھی چپ نہ ہوئیں۔ جو کل تک مجھے طعنے دیتی تھی آج مولوی صاحب کو مشورے دے رہی تھی کہ بچی کو پڑھا لکھا کر دین کا خادم بنائیں۔ میں بس مسکرا دیتی کیونکہ جانتی تھی کہ وقت خود جواب دے گا۔ مولوی صاحب کا رویہ اب بدل چکا تھا۔ فجر کے بعد وہ مہنور کو قرآن پڑھاتے اور شام کو مسجد سے واپسی پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے، کبھی مٹھائی، کبھی پھول۔ ایک دن انہوں نے میرے قریب بیٹھ کر کہا، صوبی، میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ پرچی تمہارے ہاتھ نہ لگتی تو شاید میں قیامت تک اپنی بیٹی سے محروم رہتا۔ تم نے جس صبر و ہمت سے یہ سب سہ لیا وہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہی تو ماں کا کام ہے کہ وہ سب سہ لے اور دعا کرتی رہے کہ باپ کا دل بدل جائے۔ مہنور اب ہمارے درمیان ایک پل کی طرح تھی جو برسوں کی خاموشی کو محبت میں بدل رہا تھا۔ میرے حمل کا وقت بھی قریب آ رہا تھا اور مولوی صاحب مہنور کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی فکر مند تھے۔ ایک رات جب میں لیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے سرہانے بیٹھ کر کہا، صوبیہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو میں مہنور کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس رات میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے نہ صرف میرے شوہر کا دل نرم کیا بلکہ اس گھر کو مکمل کر دیا۔ چند ہی دن بعد میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مہنور حیرت اور شوق سے اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، کبھی اس کے ہاتھ پکڑتی، کبھی اس کے پاس لیٹ جاتی۔ مولوی صاحب دونوں بچوں کو اپنی گود میں لے کر دیر تک بیٹھے رہتے۔ میں دیکھتی تو دل میں ایک سکون اتر آتا۔ محلے والے بھی اب آ کر مبارکباد دیتے
اور کچھ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ نے ایک ہی گھر میں 2 رحمتیں اتاری ہیں۔ مسجد کی کمیٹی کے لوگ مکان کی تعمیر کا آخری کام مکمل کروا رہے تھے اور مولوی صاحب اب کھل کر ان کے سامنے مہنور کو اپنی بیٹی کہتے۔ ایک دن شام کو جب میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، مولوی صاحب آئے اور بولے، صوبیہ میں سوچ رہا ہوں کہ مہنور کے اصل ماں باپ کا نام کوئی نہ جانے۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکاری کاغذات میں بھی وہ ہماری بیٹی کے طور پر درج ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل بھر آیا۔ میں نے اگلے ہی ہفتے قانونی کارروائی شروع کروائی اور جب شناختی کاغذ میں مہنور کے نام کے ساتھ میرا اور مولوی صاحب کا نام لکھایا تو مجھے لگا جیسے میں نے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہو۔ اس دن کے بعد میرے دل سے وہ ساری تھکن، سارا ڈر اتر گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے نہ صرف مجھے ماں بنایا بلکہ ایک ایسی بیٹی دی جو ہمارے گھر کی پہچان بن گئی۔ جب مہنور کا نام اپنی شناخت کے ساتھ لکھا دیکھا تو مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، یہ بچی میری زندگی کی سب سے بڑی برکت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر گھر کو ایسی بیٹی دے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ برسوں کی آزمائش نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے صرف مضبوط ہی نہیں بلکہ شکر گزار بھی بنا دیا تھا۔ اب مہنور صرف ہماری بیٹی نہیں بلکہ ہماری ایمان کی پہچان تھی۔ سال گزرتے گئے، مہنور نے اسکول سے کالج تک کا سفر طے کیا، جیسے ہر قدم پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ وہ پڑھائی میں بھی آگے تھی اور دینی کاموں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو اس کے پاس بھیجتی تاکہ قرآن پڑھ سکے۔ اس کا بھائی بھی اس پر جان چھڑکتا۔ دونوں کے بیچ ایسا رشتہ تھا جیسے بچپن سے ایک دوسرے کا سہارا ہو۔ مولوی صاحب کھل کر اس پر فخر کرتے تھے، ہر محفل میں کہتے کہ یہ میری بیٹی ہے جو نہ صرف پڑھائی میں بلکہ کردار میں بھی سب سے آگے ہے۔ ایک دن مہنور میرے پاس آ کر بولی، اماں میں چاہتی ہوں کہ آگے چل کر یتیم بچیوں کے لیے ایک ادارہ کھولوں تاکہ کسی اور بچی کو وہ سب نہ سہنا پڑے جو میں نے سہ لیا تھا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی تم نے میرے دل کا خواب پڑھ لیا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، یہ خواب اب ہمارا ہے اور ہم مل کر پورا کریں گے۔ اس دن مجھے لگا کہ اللہ نے واقعی گناہ کو ثواب میں بدل دیا ہے اور میری ممتا کا رنگ وقت کے ساتھ مزید گہرا ہو گیا ہے۔ مہنور نے اپنی تعلیم مکمل کی اور مولوی صاحب کی دعا اور رضامندی سے دینیات میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے وہ ادارہ قائم کرنے کا عزم کیا جس کا ذکر وہ برسوں پہلے کر چکی تھی۔ ہم سب نے مل کر ایک چھوٹا سا مکان لیا جسے آہستہ آہستہ یتیم بچیوں کے لیے گھر بنا دیا۔ اس گھر میں مہنور ماں جیسی شفقت اور استاد جیسی رہنمائی دیتی۔ میں اسے دیکھ کر اکثر سوچتی کہ یہ وہی بچی ہے جسے کبھی اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت بھی مشکل سے ملتی تھی۔ اب وہ درجنوں بچیوں کی زندگی بدل رہی تھی۔ اس کا بھائی بھی اس کام میں اس کا ساتھ دیتا۔ مولوی صاحب ہر جمعہ کو وہاں جا کر بچیوں کے لیے دعا کرتے اور درس دیتے۔ ایک دن شام کے وقت مولوی صاحب نے مہنور کو پاس بلا کر کہا، بیٹی تم نے میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہو، میں تمہارا باپ ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے نہ صرف میرے شوہر کے دل کو بدل دیا بلکہ ہماری زندگی میں ایک ایسی روشنی دے دی جو قیامت تک ہماری نیکیوں میں شمار ہوتی رہے گی۔ ادارہ چلتے چلتے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ وہاں مدد کے لیے آنے لگے اور کئی بچیاں وہاں سے پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں۔ جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچی تو میں نے محسوس کیا کہ میری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ میں نے ایک یتیم بچی کو گناہ کا نام سننے سے نکال کر رحمت کی پہچان بنا دیا تھا۔ مہنور اب میرے لیے صرف بیٹی نہیں بلکہ میرا فخر اور میری دعا کی قبولیت تھی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی لیکن میرا سفر مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے بعد بھی مہنور وہ چراغ ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں۔ اس کی روشنی ہمیشہ دوسروں کا راستہ روشن کرے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت، شفقت اور صبر نہ صرف انسان کے رشتوں کو بدل دیتی ہے بلکہ تقدیر کے راستے بھی بدل دیتی ہے۔ مہنور ایک ایسی بچی تھی جسے شروع میں ناجائز اور بوجھ کہا گیا، لیکن جب اسے دل سے قبول کیا گیا تو وہی بچی گھر کی رحمت، سکون اور عزت کا ذریعہ بن گئی۔ اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یتیم یا بے سہارا بچوں پر رحم کرنا صرف نیکی نہیں بلکہ دل کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی ایک مہنور جیسی بچی یا بچے کا سہارا بنے تو نہ صرف ایک زندگی بلکہ کئی نسلیں بدل سکتی ہیں۔ معاشرہ تبھی بہتر ہوگا جب ہم اپنی سوچ کو تنگی سے نکال کر وسعت دیں اور یہ سمجھیں کہ رحم اور محبت اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مہنور ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کے لیے وہ سایہ، وہ محبت اور وہ سہارا بنے جو اس کی زندگی کو روشنی میں بدل دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ قدم آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟
اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔